ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ مارے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اگر وہ پھنکار دے تو اس کی فنکار کی گرمی کی وجہ سے لوگ مر جائیں۔ ایسے طاقت والے 99 سانپ انسان پر جو بے نمازی ہوتا ہے اللہ اس پر مسلط کرتا ہے۔ اور بلکہ ایک دوسری حدیث میں آیا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے نمازی پر اللہ قبر میں جو سانپ مسلط کرتا ہے اس کا نام ہے شجاع الاقرع، اور وہ گنجا سانپ ہے، گنجا، اس کا نام بھی اللہ کے رسول نے بتایا، شجاع الاقرع اس کا نام ہے۔ اور اس کا حال یہ ہے جب وہ کسی کو ڈنک مارے تو ایک ڈنک پر 1000 سال تک کے زہر اس کے پورے جسم میں گھومتا رہے گا، اور اس کی ہڈیوں کے جوڑ ٹوٹ کر چکنا چور ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے فجر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی تھی اس کو وہ ظہر تک ڈستا رہے گا۔ فجر کی نماز جس نے جان بوجھ کر چھوڑی تھی، شجاع الاقرع، یہ کسی مولوی صاحب کا قول نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ چلے مولانا تو بولتے ہی رہتے ہیں، یہ اس رسول کا فرمان ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اپنی مرضی سے کبھی بولتے ہی نہیں، گویا کہ زبان ان کی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہے۔ ایک وقت کی نماز میں صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے میرے بھائی، سوچو تو صحیح، میسیجز چیک کرنے بیٹھتے تو گھنٹوں لگ جاتے ہیں، فیس بک پر بیٹھتے تو گھنٹوں لگ جاتے ہیں، یوٹیوب پر بیٹھتے تو راتیں گزر جاتی ہے۔ 10 منٹ کی نماز نہیں پڑھی، آخر 10 منٹ سو کر کے کون سا آپ نے اپنا فائدہ کر لیا؟ فجر میں کیا نقصان ہے؟ اللہ کے سچے رسول فرما رہے ہیں میری قوم کے جوانوں، جس نبی کے کہنے پر اللہ کو ایک مانا ہے، جس نبی کے کہنے پہ قرآن کو اللہ کی کتاب مانا ہے، جس نبی کے کہنے پر دین کو اللہ کا سچا دین مانا ہے، اسلام کو دین حق مانا ہے، وہی رسول فرما رہے ہیں کہ جب بے نمازی کو اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو شجاع الاقرع نام کا سانپ انسان پر مسلط ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، فجر نہیں پڑا تھا ظہر تک ڈستا رہے گا، ظہر نہیں پڑا تھا عصر تک ڈستا رہے گا، عصر نہیں پڑا تھا مغرب تک ڈستا رہے گا، مغرب نہیں پڑا تھا عشاء تک ڈستا رہے گا، عشاء نہیں پڑا تھا رات بھر ڈستا رہے گا، یعنی فجر تک ڈستا رہے گا۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی اس وقت تک یہ ڈسنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ صرف 10 منٹ کا ٹائم ہے ایک وقت کی نماز کے لیے، 10 منٹ۔ انسان پان بھی کھاتا ہے تو 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم لگتا ہے۔ اللہ کے بندوں 10 منٹ قربان کرو، 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز میں صرف 50 منٹ درکار ہے۔ کیوں نہیں نکالتے نماز کے لیے ٹائم؟ کیا مرنا نہیں ہے؟ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ اور ایک بات آپ سے میں پوچھتا ہوں، حضور نے جہاں یہ عذاب بیان کیا تو یہ نہیں فرمایا کہ بے نمازی کو عذاب دیا جائے گا تو پھر میں جا کر کے بچا لوں گا، یہ نہیں فرمایا۔ توجہ کریں آپ، حدیث میں یہی ہے کہ قیامت تک ڈستا رہے گا۔ میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، واللہ وہ بچانا چاہے تو ہم جیسے ایک دو نہیں، ایک میں کیا، میرے عیسیٰ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ وہ بچانے پہ قدرت رکھتے ہیں، بلکہ خدا نے ان کو اذن دیا ہے، ان کو مختار کل بنایا ہے۔ مگر وہی رسول جو مختار کل بن کر آئے، جنت بانٹنے کے لیے آئے، وہ تو نذیر بھی بن کر آئے نا۔ جہاں بشیر ہے وہی نذیر بھی ہے، بلکہ پہلے تو شان نذیری ہے، بشیری بعد میں ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر، اے کمبل اوڑھنے والو اٹھو اور اٹھ کر لوگوں کو ڈراؤ۔ اللہ کے رسول ڈرانے آئے تھے، حضور نے فرمایا، یہ بات فرمائی، پھر کہہ رہا ہوں بچانے کا منکر نہیں ہوں، لیکن اس حدیث میں اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر، بے نمازی کو قیامت
वो डसता रहेगा। सोचो, है किसी में ताकत? जिस सांप ने पहाड़ पे डंक मार के पहाड़ को रेजा रेजा कर देना है, जब वो इंसान को डसेगा तो इंसान की कैफियत क्या होगी? अपने आप पर रहम नहीं आता, अपने आप से मोहब्बत नहीं है, अपने जिस्म से मोहब्बत नहीं है। बताओ, कांटा चुभ जाए बर्दाश्त नहीं होता, आंख में तिनका घुस जाए बर्दाश्त नहीं होता। मेरे भाइयों, गरम गरम चाय का अगर घूंट ले लो बर्दाश्त नहीं होता, अगर बत्ती का झटका बर्दाश्त नहीं होता। मेरी कौम के जवानों, दूसरों का बुरा चाहते चाहते क्या अपना भी बुरा चाहने लगे हो? दूसरों के साथ नफरत करते करते क्या अपने जिस्म से भी नफरत करने लगे हो? क्या अपने आप से भी नफरत करने लगे हो? अल्लाह अकबर, जरा सोचो तो सही। इतने सच्ची शख्सियत, इतने सादिक व मज़दूक, ऐसे रसूल, सच्चे रसूल, सारे सच्चों में सच्चे, सारे अच्छों में अच्छे, सादिक व मज़दूक कह रहे हैं फज्र नहीं पड़ी जोहर तक डसे जाओगे, जोहर नहीं पड़ी असर तक डसे जाओगे। बताओ तो सही, जो लोग मच्छर के डंक को बर्दाश्त नहीं कर सकते, मेरे जवानों बताओ, मच्छर के डंक को बर्दाश्त नहीं कर सकते, शुजाउल अकरा के डंक को कैसे बर्दाश्त कर सकोगे? और कब्र की वो कैफियत कैसी होगी? इसलिए आज अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करो। रजब शरीफ का महीना शुरू हो चुका है, रमजानुल मुबारक की तैयारी अभी से करो। कब तक खुदा को भूले रहोगे? कब तक खुदा को फरामोश करोगे? कब तक आखिरत को भूले रहोगे? आखिरत की तैयारी क्यों नहीं कर लेते? अल्लाह अकबर। आइए, अगर 10 मिनट नमाज के लिए निकाल लिया, होगा क्या? होगा क्या? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बंदा जब सजदे में होता है तो रब से सबसे ज्यादा करीब होता है। अल्लाह और बंदे के दरमियान सारे हिजाबात और सारे पर्दे उठा दिए जाते हैं जब बंदा सजदे में जाता है। सोचो, मतलब क्या बयान किया जा रहा है कि सजदा करो और रब के करीब हो जाओ। कुरान की आयत पाक का मफहूम भी है। आयत सजदा इसलिए मैं तिलावत नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसका मफहूम है, सजदा करो तो खुदा का कुर्ब मिल जाएगा। तो जो सजदे में जाना कैद नहीं लगाई, आलिम का सजदा ही करीब करेगा, अनपढ़ का करीब नहीं करेगा, नेक का सजदा करीब करेगा, बद का करीब नहीं करेगा। बल्कि उनकी रहमत तो आवाज दे रही है, जो सजदा करेगा वो खुदा का कुर्ब हासिल कर लेगा। मुझे बताओ, जब सजदे से खुदा मिलता है तो क्या रोजी नहीं मिल सकती? जब सजदे से खुदा मिलता है तो दुनिया की खुशियां नहीं मिल सकती? जब सजदे से खुदा मिलता है तो क्या अच्छी तकदीर नहीं मिल सकती? जब सजदे से खुदा मिलता है, जिस सजदे से आखिरत संवर जाती है, उस सजदे से क्या दुनिया नहीं संवर सकती? और टाइम कितना निकालना है? सिर्फ 10 मिनट का टाइम, सिर्फ 10 मिनट का टाइम। क्यों नहीं निकालते? कब्र जन्नत के बागों में से बाग बनेगी। नमाज के लिए टाइम निकाल के देखो। और अगर ऐसा नहीं हुआ, बस अब अपनी गुफ्तगू समेट लो। मैं वो 5 फरिश्तों वाली सदाओं को मुकम्मल नहीं कर सकूंगा गुफ्तगू समेटते हुए अपने वक्त में, इसलिए कि हजरत से दुआ भी लेना है और 10 बजे प्रोग्राम खत्म भी करना है। बस अपनी गुफ्तगू इख्तिसार के साथ, अल्लाह के बंदो, अगर इसी तरह जिंदगी गुजरती रही, इसी तरह पाप में, जराइम में, तो कुछ लोगों के दिलो दिमाग में यह खप्त है, क्या हम जो करेंगे, मौलाना हम मुसलमान हैं, हम तो जाना ही जन्नत में हैं, हम तो फला बुजुर्ग के मुरीद हैं, हमने तो जाना ही जन्नत में है। और कुछ इतने बेबाक है, कहते हैं मौलाना जन्नत तो हमारे बाप की है। और कुछ तो इतने बेबाक है, कव्वालों के लबो लहजे में कहते हैं कि अगर अल्लाह हमें जन्नत में न डालेगा तो उसकी जन्नत वीरान हो जाएगी। मेरे अजीज, इस वक्त अल्लाह ने किसी को जन्नत में जो है जैसी कैफियत क़यामत के बाद डालने की है, ऐसी इस तरह जन्नत में किसी को दाखिल नहीं फरमाया। लेकिन आज भी मेरे अल्लाह की जन्नत वीरान नहीं है। अभी जन्नत में कोई गया नहीं है उस तरह से, उस शान से, जैसे क़यामत के बाद जाएगा। तो आज भी अल्लाह की जन्नत वीरान नहीं है। तो तेरे जाने न जाने से क्या खुदा की जन्नत वीरान होगी? जन्नत को इतना सस्ता मत समझो।
کہ آپ نے کسی کا دامن کپڑا پکڑ کے پکڑ لیا اور جنت مل گئی، اور کچھ حضرات اتنے بے باک ہو گئے کہ وہ اسٹیج سے جنت کے ٹکٹ بانٹتے ہیں، اس کو دیکھ کے جنت میں جاؤ، اس کو دیکھ کے جنت میں جاؤ۔ حضرت جی، جس کو دکھا کر جنت بانٹ رہے ہو، کیا اس کا بھی جنت میں جانے کا کوئی گارنٹی کا سرٹیفکیٹ آپ کے پاس ہے؟ سرکار غوث اعظم ایمان پر خاتمے کے لیے آنسو بہائے، کعبے کا غلاف پکڑ کر غوث پاک کہے اللہ اگر عبد القادر کے نام اعمال تیری بارگاہ میں قبولیت کے قابل نہیں ہے تو تو عبد القادر کو اندھا اٹھانا تاکہ شرمندگی سے بچ جائے۔ مجھے بتاؤ، جن کو اللہ نے جنت بانٹنے کا اختیار دیا تھا وہ تو کعبے کا غلاف پکڑ کے رو رہے ہیں، وہ تو راتوں کو آنسو بہا رہے ہیں، اور جو غسل جنابت بھی 3 دن تک نہیں کرتے انہیں کون سا گھمنڈ آ گیا کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جنت میں جائے گا؟ اللہ کے بندو سوچو، قرآن کہہ رہا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم، نیکوں کے لیے جنت ہے اور فاجروں کے لیے جہنم ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں بیعت کی نسبت کا منکر نہیں ہوں، ہمارا تو عقیدہ ہے اگر سچا پیر مل گیا تو قبر میں اللہ اس کو بھی آنے کی طاقت دیتا ہے، سچے پیر کو۔ رسول اللہ تو آتے ہی ہیں، میں اس کا منکر نہیں ہوں، بلکہ ہمارا تو عقیدہ ہے۔ ہمارے سرکار غریب نواز نے اپنے پیر بھائی کے جنازے میں شرکت کی تو شرکت کر کے کیا فرمایا؟ پہلے تو رو دیے، اس کے بعد ہٹے تو ہٹتے ہوئے کہا پیری مریدی بھی کیا چیز ہے، اور مسکرانے لگے تو لوگوں نے کہا سرکار آپ پہلے روئے پھر مسکرائے اور پھر کہنے لگے کہ پیری مریدی کیا چیز ہے۔ تو غریب نواز سرکار فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ جیسے اس کو دفن کیا تو عذاب کے فرشتے آ گئے، خواجہ عثمان ہرونی بھی آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ میرا مرید ہے۔ تو جواب دیا گیا مگر یہ نیک نہیں ہے، بد ہے۔ اور کہا مگر میرا ہے، تو کہا کہ نیک نہیں میرا ہے، کہا نیک نہیں ہے، تو کہا میرا ہے، نیک نہیں ہے۔ تو غیب سے آواز آئی یہ عثمان ہرونی میرا محبوب ہے تو میرے محبوب کی خاطر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو غریب نواز فرماتے ہیں کیا کہ پھر میں نے کہا پیری مریدی بھی کیا چیز ہے، لیکن آپ سے کہتا ہوں وہ بچانے کے لیے عثمان ہرونی جیسا بھی تو ملنا چاہیے، جو خود جہنم میں پھنسا پڑا ہے، قبر میں پھنسا پڑا ہے، اس میں کیا آنا ہے؟ بلکہ آپ کو یہ کہہ دوں اگر عثمان ہرونی جیسا مرشد چاہیے تو پھر غریب نواز جیسا مرید بھی کسی کو بننا پڑے گا۔ 3 دن تک غسل جنابت نہیں کرتے اور تمہیں عثمان ہرونی مل جائے گی؟ اگر نظام الدین محبوب الہی چاہیے تو تمہیں خسرو بننا پڑے گا۔ جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتے ہو اور پھر چاہتے ہو کہ تمہیں کوئی محبوب الہی ملے۔ اگر علاء الحق پنڈوی جیسا مرشد اللہ اکبر چاہتے ہو تو پھر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جیسا بننا پڑے گا۔ آل رسول احمدی جیسا مرشد چاہتے ہو تو پھر امام احمد رضا مرید بننا پڑے گا، ویسا بننا پڑے گا۔ حیرت کی بات یہ ہے 5 کلمے کے ترجمے بھی یاد نہیں، بچیاں ارتداد کے دروازے پر پہنچ چکی، بیٹے اسلام اور قرآن اور حدیث کے منکر ہو رہے ہیں، اور ہمیں گھمنڈ ہے ہم جنت میں نہ جائیں گے تو کون جنت میں جائے؟ قرآن کہتا ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، بلکہ اس پر بھی سوچ لو اللہ کے بندو، وہ بے نیاز ہے جب وہ نبی کے بیٹے کو جہنم میں داخل کر سکتا ہے، نبی کی بیوی کو جہنم میں داخل کر سکتا ہے، نبی کے سگے چچا کو جہنم میں داخل کر سکتا ہے، ہمارا آپ کون؟ آپ کو نہیں پتا لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جہنم میں جائے گی، نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جائے گا، لیسا من اہلک کہہ دیا گیا، اور ابراہیم خلیل اللہ کا سگا چچا آزر بت پرستی کی وجہ سے اللہ اکبر وہ بچھو کی شکل میں جہنم میں جائے گا۔ یہ میرے اللہ کی شان ہے۔ آج تو لوگ لبرل بننے کے لیے، آزاد خیال بننے کے لیے بتوں کی تائید کر رہے ہیں، بت پرستوں کی تائید کر رہے ہیں۔ لوگوں سے لبرل ہونے کا سرٹیفکیٹ اور روشن خیال ہونے کا سرٹیفکیٹ لینے والوں، اسلام
नहीं है, दीन सिर्फ दीन है। मक्के वालों ने कहा था आप हमारे खुदाओं को पूजे, हम आपके खुदा को पूजे, यही तो उन्होंने कहा था। इख्तिलाफ खत्म, झगड़ा खत्म। कुरान ने कहा ये नहीं हो सकता। महबूब आप कह दे कि जिसकी तुम इबादत करते हो उसकी मैं इबादत नहीं करूंगा, इसलिए कि झगड़ा तो असल है यही कि अल्लाह अल्लाह, दरख्त, मिट्टी, पत्थर, चूहे, चील, कौवे इबादत के लायक नहीं है। इबादत के लायक सिर्फ वो है जिसे वादहू ला शरीक कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहिब किबला अशरफी। हालात देख करके लोगों की बोलियां बदल रही, सियासी लीडरों की बोलियां, मालदारों की बोलियां, नाम निहाद सोशल वर्करों की बोलियां कि उधर भी चले उधर भी चले और इस तरह जान बचाएं। लानत है ऐसी जिंदगी पर जो खुदा की बगावत के साथ हो, इसलिए कि तेरा सर इतना कीमती है। जब नबी को सजदा जायज नहीं है, वली को सजदा जायज नहीं है, तो मिट्टी, पत्थर, चील, कौवों को सजदे की इजाजत कैसे हो सकती है? और बुत खाना बनाने वालों को, चंदा देने वालों से पूछना चाहता हूं, मर के क्या जवाब दोगे? वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, तुमने अल्लाह की ऐसी कद्र नहीं की जैसा कि कद्र करने का हक था। जानते हो जिस अल्लाह को पूछते हो, जिसकी इबादत करते हो, वो है क्या? उसकी शान क्या है? तुम्हें पता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसी हस्ती जिसकी बारगाह में पेशानी रख दे, वो खुदा की शान है। जरा गौर तो फरमा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना, और इस वीडियो को सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप पर ज़रूर शेयर कर देना, ताकि इसका सिला अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।